ریاستی دہشت گردی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور جس طریقے سے پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا وہاں پہ انڈرسکور کیا، کیبنٹ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ، بلوچستان کے عوام ہندوستان کی اس ریاستی دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیا ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ جو موقف ہے، ان کی یہ جو بولڈ موقف ہے، ان کے ساتھ بلوچستان کے عوام کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کیبنٹ نے جو فلڈ کے حوالے سے جو چیلنج ہے بلوچستان کو، جہاں پہ آج بھی بہت سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے گھر وہاں پہ ابھی تک متاثر ہے، ان کی زندگی بحال نہیں ہوئی ہے، یہ بھی خوف ہے کہ جو بارشیں ہیں شاید وہ پھر سے یعنی ان کا فورکاسٹ ہے، تو ایک تشویش ہمارے ساتھ ہے۔ بلوچستان کیبنٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ کس طرح جلدی سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا جائے، جو فلڈ کے حوالے سے ایک صورتحال ہے اس میں ہم ان اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکے جو ابھی تک ان کو ریلیف نہیں ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونر ایجنسیز نے، ورلڈ بینک نے پاکستان کے فلڈ ریلیف کے لیے کافی امداد کا اعلان کیا ہے، اور جو لاسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک بلوچستان کے حوالے سے یہ پیکج ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو کیبنٹ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ چیف منسٹر صاحب پرائم منسٹر سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ہمارے جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایکٹیویٹیز اور اقدامات ہیں ان کو ری وزٹ کریں تاکہ ہم فوراً اپنے بہن بھائیوں کو ریچ آؤٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں آئی ٹی کے حوالے سے، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ویژن ہے کہ بلوچستان میں آئی ٹی کو ہم پروموٹ کریں۔ آئی ٹی ایسا سیکٹر ہے جس میں بلینز آف ڈالر آ سکتے ہیں، اور یہ یوتھ کے لیے بھی ایک جاب اپرچونٹیز کریٹ کر سکتا ہے۔ تو پہلی دفعہ کیبنٹ نے جو کلاؤڈ فرسٹ پالیسی ہے وہ اڈاپٹ کی ہے۔ یہ پالیسی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی آئی ٹی سیکٹر کو کس طرح گورن کرے گا، ڈیٹا کی پروٹیکشن کیسے ہوگی، انویسٹمنٹ کے لیے کون سے رولز اور قوانین ہوں گے۔ یہ بلوچستان نے ابھی تک یہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کی تھی، اور کلاؤڈ پالیسی سندھ نے پہلے اڈاپٹ کی ہے، پنجاب نے بھی اڈاپٹ کی ہے۔ تو آج الحمدللہ بلوچستان کیبنٹ کلاؤڈ پالیسی اڈاپٹ کی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی کو ہم اپنے فیوچر کے، اپنے یوتھ کے فیوچر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ باقی صوبوں سے اس حوالے سے پیچھے نہیں رہیں گے کہ ہم اس کو یعنی مؤثر طریقے سے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں، اور آئی ٹی سیکٹر کو کھول دیں ان انویسٹرز کے لیے جو بلوچستان میں آئی ٹی کے بڑے پروجیکٹس لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ایک اور کمیٹی بھی بنائے جس میں 4 وزیر اور اسی طرح آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے جو کنسرن سیکرٹری صاحب ہیں اور ایکسپرٹ ہیں ان کی کمیٹی بنائی جائے، جو 1 مہینے میں اپنے ریکمنڈیشن کیبنٹ کو سبمٹ کریں تاکہ آئی ٹی سیکٹر میں جو ایشوز ہیں وہ فوراً ایڈریس ہوں، اور جو اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں ہمارے بلوچستان کے یوتھ کے لیے، بلوچستان کے صوبے کے لیے، ان کو ایکسپلور کیا جائے، اور جو رکاوٹیں چاہے وہ ریڈ ٹیپ کی شکل میں ہوں چاہے باقی پالیسیز کی شکل میں ہوں، وہ بلوچستان کو آئی ٹی کی صنعت میں آگے لے جا سکے۔ تو کیبنٹ کی یہ ویژن اور یہ ڈیسیجن سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا کمٹمنٹ ہے آئی ٹی کے ساتھ، اور وہ آئی ٹی میں آگے بلوچستان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ جو انڈس ہاسپٹل ہے کینسر وارڈ، اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا، انہیں تقریباً کوئی 18 کروڑ نیکسٹ 3 سال میں چاہیے، اس میں ایک لائبلٹی بھی تھی، تو کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ چونکہ یہ کینسر وارڈ ہے، اگر آپ کسی مریض کو بلوچستان گورنمنٹ فائننس کرتی ہے تو اس میں تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ آتا ہے اگر آپ کراچی میں آغا خان میں ان کا علاج کراتے ہیں، اور اس میں ایڈوانس پیمنٹ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ 12 سے 15 ہزار روپے خرچہ آتا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان گورنمنٹ نے آج کا کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو 18 کروڑ ان کا ڈیمانڈ ہے وہ پورا کیا جائے، تاکہ جو ہیلتھ کے حوالے سے بالخصوص کینسر وارڈ میں جو ایشوز ہے وہ حل ہو جائے۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، اور اس کی پرفارمنس بھی ہر وقت ریویو کی گئی ہے، اور اسے گورنمنٹ
اور کیبنٹ مطمئن ہے. تو اس لیے آج یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہ فنڈ پوری طور پہ ان کو ریلیز کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوا ہے وہ پسنی فش ہاربر کے حوالے سے. یہ ایک ایسا مسئلہ پروجیکٹ رہا ہے جو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہاں پہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں, وہاں پہ جو فش ایسوسیشنز ہیں ان کے ایشوز ہیں, اور بالخصوص جو ہمارا ڈریجر ہے وہ نہیں رہا ہے. فنڈنگ مختلف اوقات میں ہوئی ہے لیکن وہ افیکٹو نہیں رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ جو ہم نے کنسلٹنٹ ماضی میں ہائر کیے ہیں یا وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے, یا ان کی فیزیبلٹی ہمارے سامنے نہیں تھی, یا دا رائٹ ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ایک اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا ہے باہر سے, انہیں $200 ملین لگتے ہیں. تو یہ ایک پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس حوالے سے پہلے ایک فیزیبلٹی بنائی جائے جو بالخصوص وہاں کے ایشوز ہیں. کیا ہم نے اس کو چلانا کس طرح ہے, کیا ہم نے PPP کے موڈ میں چلانا ہے, کیا ہم نے کوئی اور طریقہ کرنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ مانا ہے کہ اس میں ایشوز ہیں اور ہم اپنے طور پہ ماضی کی تمام حکومتیں اس مسئلے کو, یعنی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو, انوائرمنٹل ایشوز کو ہم حل نہیں کرا سکے. تو اس کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کے طور پہ آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً ایک اور کمیٹی جو وہ بھی ایکسپرٹ کنسلٹنٹس جن کے ایکسپرٹیز ہیں, رناؤنڈ ہے, انہیں فوراً ہائر کر کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے. یہ ایک ایسا درینہ پروجیکٹ ہے جو کہیں دہائیوں سے یعنی مسائل کا شکار ہے. تو اس لیے یہ ایک ویلکم ڈیسیجن ہے. اس کے علاوہ جو اہم آج ہم نے ڈیسیجن لیا ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے ہے. انوائرمنٹل آپ کو معلوم ہے یہ ایک لا ہے, بہت سے ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں. ایک تو جنرل ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, دوسرے پارٹیکولر شہروں میں ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں. تو ان کے حوالے سے میجسٹریل پاورز جو ہیں وہ ایک سٹنگ جج کو دیے گئے ہیں تاکہ اگر انتظامی لحاظ سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو میجسٹریل پاور کے طور پہ وہ جج ایکٹ کرے اور انوائرمنٹل ایشوز کو جو ڈسپیوٹ میکینزمز ہیں وہ حل کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہم ہر وقت اپنے جو آفیسرز ہیں ان سے شکایت کرتے ہیں کہ یعنی ایڈمنسٹریٹو پیونیٹیو میجرز لیے گئے. تو اب ایک جج کو انوالو کر کے ہم چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ فوراً ایڈریس ہوں, جو کمپلینٹس ہوں لوگوں کو وہ ایڈریس ہوں. تو یہ ایک اسٹریم لائن کی کوشش کی گئی ہے. لیکن بلوچستان میں انوائرمنٹ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. پورے بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا ایک سیریس ایشو ہے. اس وقت جو ہمارے پشتون علاقوں میں ہے وہ صرف میں آپ کے اویئرنیس کے لیے کہہ رہا ہوں, فلیگ کر رہا ہوں, جو سیب ہم اگاتے ہیں اس میں 10 گنا زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے وہ جو ڈرائی فروٹس تھے, آلمنڈس تھے, ان کو چھوڑ دیا ہے. اسی طرح جو بلوچ علاقے ہیں پیاز جو اونین ہے وہ بھی پانی کنزیومنگ ہے, یعنی 10-12-15% ان کو پانی گنا زیادہ پانی چاہیے. تو یہ ایک انوائرمنٹل چیلنج ہے کہ ہم کس طرح ان کراپس کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کی پانی کا استعمال کم ہو. تو اوورال بلوچستان سب سے زیادہ انوائرمنٹ سے متاثر ہو رہا ہے. اگر پاکستان متاثر ہو رہا ہے تو بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی ایک پالیسی کی ضرورت ہے جو ہم نے آئندہ جا کے اس کو انگیج کر کے لینی ہے. اور باقی I'll open the floor for questions, please.